دلیل الثالث المعرفت و ضرورت فکریت. تیسری جو دلیل ہے یہاں سے شروع ہوگی کہ معرفت جو ہے وہ انسان کی ضرورت فکری ہے. فکری ضرورت کیا ہم کہتے ہیں کہ انسان کی جو فکر ہے اور جو سوچ ہے اس کو اس بات کی ضرورت ہے کہ آپ جو ہے وہ خالق کی معرفت کے بارے میں تحقیق شروع کریں. اگر آپ اپنی سوچ اور فکر کی اس ضرورت کو پورا نہیں کریں گے تو وہ کیا رہے گی؟ پریشان اور مضطرب رہے گی. اسے آپ کہتے ہیں کیا کہتے ہیں کہ انسان کی اندر کی فطری آواز ہے. فطری آواز ہے کہ مجھے ان چیزوں کے بارے میں جاننا ہے، اور اگر مجھے ان چیزوں کا جواب نہیں ملتا تو میں کیا رہوں گا؟ مسلسل غیر مطمئن شخص رہوں گا اور ٹینشن میں کیا ہے رہوں گا. وہ الگ بات ہے کہ میں اس ٹینشن کو چھپا لوں، ان سوالوں کو دبا دوں، اپنے اندر جو فطرت ہے اس کو جو ہے وہ بلا دوں اور اپنے آپ کے ذہن کو جو ہے وہ کسی اور کاموں میں مشغول کر دوں تاکہ یہ والے جو خیالات ہیں نا جو مجھے ٹینشن دے رہے ہیں یہ آئیں ہی نہیں. ٹھیک ہے، اسی کو کیا کہتے ہیں کہ جب انسان کو ٹینشن ہونے لگتی ہے کہ انسان کیا کہتا ہے آج کل انٹرنیٹ کے دور میں کیا کہتا ہے، چلو جی کوئی ویڈیو وغیرہ دیکھیں، کوئی انٹرٹینمنٹ دیکھیں تاکہ وہ جو ذہن میں ٹینشن پیدا ہو رہی ہے نا وہ ختم ہو، وہ توجہ ہی نہ ہو. یا جو ہے وہ نیٹ وغیرہ نہیں آ رہا، چلو جی گپ شپ لگیں، دوستوں کے ساتھ بیٹھیں. ٹھیک ہے، اس طریقے سے کیا نظام چلتا ہے. اسے کیا کہتے ہیں کہ انسان جو ہے نا اپنے اندر کی ٹینشنوں کو دبانے کی خاطر انٹرٹینمنٹ کا کیا سہارا لیتا ہے. ٹھیک ہے، دیگر جو ہے وہ خوش کرنے والی چیزوں کا سہارا لیتا ہے تاکہ وہ اندر کی آواز کیا دب جائے. لیکن وہ سہارے کیا ہوتے ہیں؟ عارضی ہوتے ہیں. جب وہ ٹائم ختم ہوتا ہے پھر انسان کیا ہے، جب اپنی دنیا میں واپس آتا ہے اور اپنی عدالت میں واپس آتا ہے تو پھر سوال ادھر ہی کھڑے ہوتے ہیں. اور ان سوالوں میں سے جو بنیادی اور مرکزی سوال ہیں کہ میں کون ہوں، میں کیوں آیا ہوں، مجھے کہاں جانا ہے، میرے آنے کا مقصد کیا ہے، یہ چند ایک بنیادی سوال ہیں. یہ انسان جس بھی دنیا کے خطے میں رہ رہا ہو، کہیں پر بھی رہ رہا ہو، کسی بھی قوم سے ہو، اس کے دل میں یہ سوالات جنم لیتے ہیں. ٹھیک ہے، اگر کوئی انسان کہتا ہے کہ جی میرے دل میں یہ خیالات جنم نہیں لیتے تو ہم اسے کیا کہیں گے کہ تم ابھی تک اپنی طرف متوجہ ہی نہیں ہوئے، تم کیا ہے بچوں کی طرح ادھر ادھر ابھی مصروف ہو. ٹھیک ہے، تمہاری جو فکر اور سوچ ہے ابھی تک وہ بیدار ہی نہیں ہوئی. وگرنہ سوچ اور فکر بیدار ہو تو پہلا سوال ہی کیا یہاں پہ کھڑا ہو جاتا ہے کہ اس کو کس نے بنایا، یہ کائنات کس نے بنائی، یہ ساری چیزیں کس نے بنائی. تو اگر یہ سوال کسی کے اندر جنم نہیں لے رہا تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اس کی فکر ابھی بیدار نہیں ہوئی. لیکن اگر فکر بیدار ہو چکی ہے تو پھر یہ سوال جنم لے گا. جب یہ سوال جنم لے گا تو اس کا تقاضا کیا ہے کہ اس سوال کو جواب کو تلاش کیا جائے. کیونکہ اگر جواب کو انسان تلاش نہیں کرے گا تو جو سوال جنم لیتے ہیں تو وہ انسان کو فکری طور پہ کیا کرتے ہیں؟ ٹینشن اور پریشانی کی طرف لے کر جاتے ہیں. اس میں انسان کے اندر اطمینان کی کیفیت نہیں ہوتی. یہی وجہ ہے کہ جن کو ان سوالوں کے جوابات نہیں ملتے وہ دنیا میں آسائش، پیسہ، مال و دولت سب کچھ رکھنے کے باوجود بھی آخر پہ کیا کر لیتے ہیں؟ خودکشی کی طرف چلے جاتے ہیں. کیونکہ ان کے سامنے کوئی مقصد اور ہدف ہی واضح نہیں ہو پاتا. سب کچھ حاصل کر لیا تو پھر کیا ہوا؟ کیا حاصل کیا آخر؟ ٹھیک ہے، آخر میں پرہیزی زندگی کرنی ہے نا. ٹھیک ہے، پرہیز ہی کرنی ہے. پرہیز کر کے نہ زندگی میں کچھ کھا پی سکے، کچھ بھی نہیں ہوا، پھر نتیجہ کیا نکلا؟ تو یہ چیزیں ایسی ہیں کہ جو انسان کی اسے کیا کہتے ہیں؟ فکری ضرورت ہے. یعنی اندر کی انسان کی ضرورت ہے کہ انسان جو ہے وہ خالق اور اس کائنات کا جو مالک ہے اس کے متعلق سوچنا اور جواب تلاش کرنا چاہتا ہے. اچھا، یہ خلاصہ ہے. مصنف دیکھیں کن الفاظ میں بیان کرتے ہیں اس کو. ان فی ھذا الکون وھذی الحیات التی یحیاھا الانسان ظواہر طبیعیۃ مختلفۃ. ان فی ھذا الکون، اس کائنات میں اور اس زندگی میں کہ جو انسان گزار رہا ہے، ظواہر طبیعیۃ مختلف، مختلف نیچر کی ایسے ظواہر ہیں، ایسی چیزیں ہیں کہ جو بڑی مختلف طرح کی ہیں. طبیعی یعنی وہ نیچر، قدرتی چیزیں ہیں. ففی السماء نجوم وکواکب ونیازک، آسمان میں دیکھیں تو ستارے ہیں، سیارے ہیں اور نیازک. نیازک کسے کہتے ہیں جی؟ نیازک کہتے ہیں کہ نیزک کی جمع ہے اور اصل میں یہ فارسی زبان سے عربی میں آیا ہے. یہ جو ہے وہ نیزے کی جو برچھی ہے نا اسے نیزہ کہتے ہیں، اور اس سے اردو میں اس کا جو ترجمہ کیا ہوتا ہے؟ شہاب ثاقب. ٹھیک ہے، یعنی جو آسمان کے اوپر انسان دیکھتے ہیں جو ٹوٹ رہے ہوتے ہیں، ٹکڑے نیچے آ رہے ہوتے ہیں ٹوٹ کے، اسے کہتا ہے کہ یہ ستارہ ٹوٹ گیا، یہ چیز ٹوٹ گئی. تو یہ ظاہری بات ہے، آج کل ہم روشنیوں کے شہر میں رہ رہے ہیں تو یہ جو ہے وہ منظر ہمارے دیکھنے سے جو ہے وہ ابھی نہیں ہمیں نظر آتے، فقط ویڈیو وغیرہ میں نظر آتے ہیں. وگرنہ جو لوگ دیہات گاؤں میں
رہے ہیں تو انہیں اس چیز کا پتہ ہے کہ وہ آسمان کے اوپر ایسی چیزوں کا مشاہدہ کرتے رہے ہیں کہ کچھ روشنیاں کیا انہیں ٹوٹتی ہوئی نظر آتی تھیں۔ تو آسمان کے اندر یہ مختلف ستارے اور ٹوٹتے ہوئے شہاب ثاقب جب انسان دیکھتا ہے، وہ فی الجو سحابن، اور اس فضا میں کیا دیکھتا ہے، وہ سحاب بادل دیکھتا ہے، رعد و برق گرج اور چمک دیکھتا ہے، وہ مطر بارش دیکھتا ہے، وعلی الارض جبال و ادغال و انہار و بحار، زمین کے اوپر جبال اور ادغال، ادغال کیسے کہتے ہیں، گنجان جنگلات، ٹھیک ہے، گنجان جنگلات کو دیکھتے ہیں، انہار اور بحار دریاؤں اور سمندروں کو دیکھتا ہے، وفیہ الطیور و سبا، اور ان فضاؤں میں کیا ہے، پرندوں کو دیکھتا ہے، سبا درندوں کو دیکھتا ہے، حیتان سانپ کو دیکھتا ہے، والبشر انسانوں کو دیکھتا ہے، والجمیع فی حالت تغیر و تبدل، تمام کو یہ دیکھتا ہے کہ ان کے اندر کیا ہے، تغیر اور تبدل آ رہا ہے، ونمو و فنائن، اس کے اندر افزائش بھی ہے اور فنا ہونا بھی ہے، ٹھیک ہے، ایک نسل کے آگے بڑھ رہی ہے، یہ سیٹ اپ سارے چل رہے ہیں۔ ومن بین جمیع هذه الموجودات، ان تمام موجودات میں کے درمیان میں، یبرز الانسان کا موجود متمیز، انسان ظاہر ہوتا ہے ایک ایسے موجود کے طور پہ کہ جو سب سے کیا ہے، الگ ہے، سب سے کیا ہے، جس کا تشخص الگ ہے، ذی قوت، وہ والا ہے، ذی کیا ہے، وہ مال کو بیان کرتے ہیں، والا، وہ قوت عقل مفکرہ کو رکھنے والا ہے، یعمل و یکدح، کہ جو عمل کرتا ہے، یکدح کوشش کرتا ہے، و ینازل اور دفاع کرتا ہے، لاجر البقاء باقی رہنے کے لیے، زندہ رہنے کے لیے، و یموت و یولد مثلہ، اور پھر یہ انسان مر بھی جاتا ہے، و یولد مثلہ، اور اسی کی طرح کے پھر انسان اور پیدا ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں کیا انسان دیکھتا ہے۔ وعندما یبدأ الانسان بوعی ذاتی و وجودی، اور جب انسان شروع ہوتا ہے، اچھا عندما یبدأ لکھا ہوا ہے، اچھا یہ 3 نقطے یبدأ ہونا چاہیے، اچھا جب انسان آغاز کرتا ہے بوعی ذاتی، وعی کیسے کہتے ہیں، شعور کو، بوعی ذاتی و وجودی، اپنے ذات اور وجود کے شعور سے آغاز کرتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی ایک بچہ ہے تو اسے اپنی ذات وغیرہ کا شعور نہیں ہوتا، جب ایک مرحلہ ہوتا ہے کہ اسے شعور پیدا ہوتا ہے اپنی ذات کا، کہ میں جی کون ہوں، کہاں سے آیا ہوں، وَيَجِدُ نَفْسَهُ، اور اپنے آپ کو پاتا ہے کہ واقعہ من بین هذه المتغیرات الکونیہ، کہ یہ جتنے بھی کونی متغیرات ہیں وہ ان کے درمیان اپنے آپ کو واقع پاتا ہے، تختلج فی باطن نفسی اسئلۃ، تو اس کے باطن نفس میں، اس کے اندر کیا ہے، بہت سارے اسئلہ، بہت سارے سوالات کیا ہے بنتے ہیں، تو طالب ہو، جو اس سے مطالبہ کرتے ہیں کہ بِلَحْنٍ شدید، اور یہ جو مطالبہ ہے وہ شدت سے ہے، الہا شدید یعنی شدید طریقے سے کسی کو کیا آگے لے کر جانا، مطالبہ شدت سے کرتے ہیں کہ بالجواب عنہا، کہ وہ ان چیزوں کا کیا ہے جواب تلاش کرے، بحیث لا يمکنہ ان یمر علیہا بلا اکتراث، کہ اس کے لیے پھر ممکن نہیں رہتا کہ وہ ان سوالات کے اوپر سے گزر جائے بغیر کسی توجہ دیے۔ اور وہ 3 بنیادی سوال یہ ہوتے ہیں کہ من این اتیت و لماذا اتیت و الی این اذهب، فهو یتساءل فی السوال عن مبدأ الوجود، پہلے سوال میں وہ یہ سوال کر رہا ہوتا ہے کہ میرے وجود کا آغاز کیسے ہوا، مبدأ، یہ وجود کی اصل کیا ہے، کہ وجود بن کیسے رہا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کا جواب کیا ہوگا، بے اثبات الخالق و وحدانیت ہی، کہ تمہارا وجود جو ہے وہ خالق کے وجود کی وجہ سے ہے، جو وجود کا مبدأ اور آغاز ہے وہ خالق کے وجود سے ہو رہا ہے۔ اور دوسرے میں وہ سوال کرتا ہے کہ عن الغایۃ من خلقہ، کہ لماذا اتیت، کہ میں کیوں آیا، میرے آنے کا کیا مقصد ہے۔ اس کا جواب کیا ہے کہ بے اثبات حکمت الخالق، کہ خالق نے اگر پیدا کر دیا ہے تو اس کے پیچھے حکمت ہے، اور اس کے پیچھے حکمت ہے، یعنی واو تفسیریہ کیا ہے کہ وبعث الرسل بالتکالیف والشرائع، کہ اس کے پیچھے حکمت کیسے ہے کہ اس نے رسل بھیجے ہیں کہ جو انسان کو تکالیف اور شرائع، شریعت کے احکام کی تعلیم دیتے ہیں، یعنی لماذا اتیت سے یہ واضح ہو جاتا ہے کہ انسان جو ہے وہ تکالیف اور شریعت کے اوپر عمل کرنے کی خاطر آیا ہے۔ اور تیسرے سوال میں وہ سوال کرتا ہے کہ میں کہاں پہ چلا جاؤں گا مرنے کے بعد، تو یہ سوال اس کی نہایت کے متعلق ہے، انتہا کے متعلق ہے، کہ التی یؤول الیہ بعد موتہ، وجوابہ باثبات المعاد والعالم الاخروی، اس کا جواب کیا ملے گا کہ بھی وہاں پہ ایک اور دنیا کیا ہے ہوگی، کہ جسے کیا کہتے ہیں، قیامت کہتے ہیں۔ وَهَذِهِ الْأَسْئِلَةُ تَطْرَحُهَا النَّفْسُ الْبَشَرِيَّةُ مِنْ صَمِيمِهَا، یہ وہ سوال ہیں کہ جسے بشری نفس اپنی گہرائیوں سے کیا ہے انسان کے اوپر پیش کر دیتا ہے۔
من دون اختصاص بطائفۃ من البشر، اور ان سوالات میں بشر کا کسی گروہ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ جی یہ ہندوستان کے لوگوں کے اندر تو یہ سوال پیدا ہو رہے ہیں لیکن یورپ کے لوگوں کے دلوں میں یہ سوال جنم نہیں لے رہے۔ انسان جتنی بھی ترقی کر لے آج بھی اس کے سوال وہی ہیں جو قبل مسیح ہزاروں کروڑوں سال پہلے تھے۔ جب پہلا انسان دنیا کے اوپر آیا تھا تو جو اس کے ذہن میں سوال تھا آخری انسان کے ذہن میں بھی کیا ہے وہی سوال رہے گا، کیونکہ نفس، سوچ اور فکر وہی ہے۔ اس میں کیا ہے کوئی ٹیکنالوجی نہیں ترقی کر رہی، ٹھیک ہے، یعنی اللہ کی خلقت جو ہے نا وہ ایک ہی سانچے کے اوپر کیا ہے قائم ہے۔ اس کے اندر نہیں ہے کہ پہلے والے انسانوں کے ذہن میں یہ سوال نہیں آتے تھے اور بعد والے ذہنوں کے کے افراد کے جو ہے وہ ذہن میں یہ سوال آ رہے ہیں۔ وفی جمیع الظروف البیئیۃ والاجتماعیہ، ظروف کیا ہے؟ حالات، کہ جو بھی حالات ہوں اجتماعی، معاشرتی، بیع، ماحول، یعنی جس بھی ماحول میں انسان رہ رہا ہے، جن بھی حالات میں رہ رہا ہے، چاہے امیر ہے چاہے غریب ہے، ٹھیک ہے، چاہے سردی کے اندر رہنے والا ہے گرمی کے اندر رہنے والا ہے، تو یہ سوال اس کے نفس کی گہرائیوں سے اس کے سامنے آتے ہیں۔ وجوابها يشكل لب المعارف العقائدیہ، اور ان سوالوں کا جو جواب ہے وہ تشکیل دے دیتا ہے جو عقائدی معارف ہیں ان کے لب کو، ان کے جو اصل مغز ہے وہ کیا ہے اس کے جواب میں آپ کے سامنے آ جاتے ہیں۔ جب تک خالق ثابت نہ ہو، جب تک اس دنیا میں ہمارا مقصد اور شریعت ثابت نہ ہو، اور آخرت میں کیا ہے حساب کتاب اور جنت اور جہنم ثابت نہ ہو، تو یہ ساری زندگی کے اوپر یہ جو سوالات ہیں یہ کھڑے رہتے ہیں، اس کا کیا جواب انسان کو نہیں مل پاتا۔ تو خلاصہ کلام کیا ہوا کہ ہمارے پاس کون سے عقلی دلائل ہیں کہ جو انسان کو اس بات کی طرف لے کر آتے ہیں کہ اسے اپنے خالق کے بارے میں سوچنا پڑے گا۔ تو ہم کیا کہتے ہیں کہ پہلی جو عقلی اور فطرت کی آواز ہے اسے شکر منعم کہتے ہیں، اسے قانون شکر منعم کہتے ہیں۔ دوسرے کو کیا کہتے ہیں؟ قانون دفع ضرر محتمل کہتے ہیں، اور تیسرے کو کیا کہتے ہیں؟ ضرورت فکریہ کہتے ہیں۔ یہ ہم تو 5 منٹ اور پڑھنا چاہ رہے تھے تو فولڈنگ کر رہے ہیں، اچھا 5 منٹ پڑھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے، ہاں اچھا ایک دلیل آگے پڑھ لیتے ہیں۔ اگلی جو ادلہ کی گفتگو چل رہی ہے وہ ادلہ نقلیہ کی چل رہی ہے، ٹھیک ہے۔ نقلیہ کس کے مقابلے میں ہے؟ عقل کے مقابلے۔ بھی قرآن کی بات تو بھی شروع ہو رہی ہے بھائی، قرآن سے محبت کرنے والے بھائی، ٹھیک ہے۔ وہ تنقسم الی قسمین ہے، ٹھیک ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ انسان بہت سارے کاموں کے لیے تھکتا ہے، کبھی علم کے لیے تھکے، قرآن و حدیث کے لیے تھکے تو اس تھکاوٹ کا کیا ہی مزہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو انسان یہ چاہ رہا ہوتا ہے کہ میں ہر کام کے لیے تھکوں لیکن پڑھنے کے لیے مجھے تھکاوٹ نہیں ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ یہ بات عجیب و غریب ہے، حتیٰ کہ جو پڑھائی جیسی جو عبادت ہے، حتیٰ کہ نماز اور روزہ جیسی یہ عبادت ہے، اہل بیت علیہ السلام کی سیرت میں کیا ملتا ہے کہ نماز کے دوران بھی اتنی تھکاوٹ اور پاؤں کے اوپر ورم تک پڑ جاتے تھے۔ تو کبھی انسان خود کو تھکا دیتا ہے موبائل دیکھتے ہوئے، گپ شپ کرتے ہوئے، کھاتے ہوئے، اور کچھ انسان وہ ہوتے ہیں کہ جو اپنے آپ کو تھکاتے ہیں عبادت کرتے ہوئے اور تعلیم اور علم دین حاصل کرتے ہوئے۔ تو انشاءاللہ یہ تھکاوٹیں کیا ہیں انسان کو لطف دیتی ہیں، کیونکہ یہ تھکاوٹیں محبت اور عشق کی وجہ سے ہوتی ہیں بغیر کسی دنیاوی مقصد کے۔ تو انشاءاللہ جی تھکاوٹوں کو ختم کرنے کے لیے اہل بیت سے توسل کرنے کے لیے ایک مرتبہ درود کا سہارا دیں جی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ اچھا، ادلہ نقلیہ میں مصنف کہتے ہیں کہ ہم اس کی 2 قسمیں کرتے ہیں۔ پہلی قسم کیا ہے کہ الآیات الحاثۃ علی التفکر، وہ آیات الحاثہ، حثہ جو اس سے کیا ہوتا ہے ابارنا، وہ آیات کے جو انسان کو ابارتی ہیں تفکر کے اوپر، غور و فکر کے اوپر۔ الآیات الواردہ فی الحث علی التأمل والتفکر تہدف الی بیان الطرق والوسائل، وہ آیات کے جو وارد ہوئی ہیں کہ انسان غور و فکر کرے، ان کا ہدف کیا ہے کہ ایسے رستوں کو بیان کرے اور ایسے وسائل کو بیان کرے کہ الذی توقظ عقل الانسان و فطرت ہی، کہ جو انسان کی عقل اور فطرت کو جگا دیتے ہیں، وَيَتَنَبَّأُ بِهَا إِلَى الْحَقَائِقِ، اور ان وسائل کے ذریعے سے انسان متوجہ ہو جاتا ہے حقیقتوں کی طرف اور ان معارف کی طرف التي يتساءل عنها ويتطلب جوابها، کہ جن حقائق کے متعلق وہ سوال کر رہا تھا۔ تو قرآن کہتا ہے کہ یہ رستہ ہے، اس رستے کے اوپر تم سوچو بچار کرو گے نا تو تمہیں جو سوال پیدا ہوا ہے اس کا جواب مل جائے گا۔ وَهَذِهِ الْآيَاتُ تَدْعُو الْإِنسَانَ إِلَى التَّفَكُّرِ، اور یہ وہ آیات ہیں کہ جو انسان کو یہ رستہ دیتی ہیں کہ انسان غور و فکر کرنا شروع کرے، کس کے اندر؟ فی ظواہر الخلق والکون المحیط به، اس خلقت کی ظاہری چیزوں میں اور اس کائنات میں کہ جو اس کا احاطہ کیے ہوئے ہیں،
جو اس کے ارد گرد کائنات ہے، انسان اس کے اندر کیا کرے، غور و فکر شروع کرے۔ التی قسمہا القرآن الی قسمین، یہ وہ ظواہر خلقت ہیں کہ جس کو قرآن نے 2 قسموں کی طرف کیا ہے، تقسیم کیا ہے۔ ایک کو قرآن کیا کہتا ہے، آیات آفاقیہ، اور دوسرے کو کیا کہتا ہے، آیات انفسیہ۔ آفاقیہ کسے کہتے ہیں، ہی تعم کل ما یحیط بالانسان من مظاہر الوجود، جتنے بھی وجود ہیں جو انسان کو احاطہ کیے ہوئے ہیں، انسان کے نفس سے ہٹ کے جتنی بھی چیزیں ہیں۔ ان فی الارض او فی السماء، چاہے وہ زمین کے اندر ہوں یا کیا ہوں، آسمان کے اوپر ہوں۔ یہ آیات اور نشانیاں ہیں، ان کے اندر غور و فکر کرنا ہے۔ اور دوسری آیات کون سی ہیں، ہی المتجلیۃ فی خلقۃ الانسان العجیبہ، کہ جو خود انسان کی اپنی خلقت میں کیا ہوتی ہیں، ظاہر ہوتی ہیں، تجلی پکڑتی ہیں انسان کے عجیب خلقت میں۔ علی جمیع الاصعدہ، تمام کیا ہے، میدانوں میں، تمام کیا مراحل پہ، چاہے اس کے بدن کی بات ہو، اس کے جسم کی بات ہو، اور اس کی روح اور معنویت کی بات ہو، ہر اعتبار سے وہ اپنے بارے میں کیا سوچے گا۔ تو قرآن مجید کیا فرماتا ہے کہ سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم، 2 چیزوں کو ذکر کیا کہ ہم اپنے نشانیاں، یعنی اپنی وجود کی نشانیاں اس کائنات میں بھی دکھائیں گے ان کو، اور ان کے اپنے اندر بھی دکھائیں گے، حتی یتبین لہم انہ الحق، یہاں تک کہ ان کے لیے واضح ہو جائے گا کہ وہ خالق حق ہے، کوئی خالق کا نظریہ کوئی باطل نظریہ نہیں ہے۔ والآیات الامرہ بالتفکر، اور اسی طریقے سے وہ آیات کے جو تفکر کا حکم دیتی ہیں، والحاثہ علیہ، اور اس کے اوپر ابارتی ہیں، وہ کثیرہ ہیں، بہت زیادہ ہیں۔ ہم ان میں سے چند ایک کا ذکر کرتے ہیں، اور ہم یہاں پہ فقط ایک آیت کو پڑھ کے کیا ہے، گفتگو مکمل کرتے ہیں۔ پہلی آیت کی جس میں کہا جا رہا ہے کہ تم نے تفکر کرنا ہے، غور و فکر کرنا ہے ان چیزوں میں، وہ آیت کیا ہے کہ قل انظروا، کہہ دو کہ انظروا، دیکھو تم، ٹھیک ہے، ماذا فی السماوات والارض، یہ زمین و آسمانوں میں کیا ہے۔ ففی ھذ الآیہ، اس آیت میں یأمر اللہ تعالی نبیہ، اللہ اپنے نبی کو حکم دے رہا ہے کہ بأن ینذر الناس بقولہ، کہ وہ لوگوں کو انذار کریں، لوگوں کو متوجہ کریں، ڈرائیں اپنے اس قول کے ساتھ۔ کون سا قول، کہ انظروا، کہ تم سارے دیکھو یہ زمین و آسمان میں کیا ہے۔ من المخلوقات، وہ مخلوقات کے، المختلفۃ المتنوعۃ البدیعۃ، اسی طریقے سے وما یسودھا من نظم وانضباط عجیبین، جو اس کائنات کے اوپر کیا ہے، سیادت کر رہے، کیا چیز سیادت کر رہی ہے، کیا چیز سرداری کر رہی ہے، اس کا نظم و ضبط، وہ بھی عجیب و غریب قسم کا ہے۔ واللتی تشکل کل واحدۃ منہا، کہ ان میں سے ہر ایک کیا ہے، تشکیل دے دیتا ہے، فضلا عن مجموعہ، چاہے جا کہ آپ پورے مجموعے کو دیکھیں، المنسجم، جو آپس سے منسجم ہے اور ایک دوسرے کا جڑا ہوا ہے، پورے کو دیکھنے کے بجائے فقط ایک ایک چیز کو بھی آپ دیکھیں تو وہ تشکیل دیتا ہے آیتن، ایک ایسی نشانی کی تشکیل دیتا ہے کہ تدعو الی الایمان، کہ جو انسان کو دعوت دیتی ہے کہ انسان ایمان لے کر آ جائے ثانی کے اوپر، اور اس کی وحدانیت کے اوپر، اس کے علم کے اوپر، اس کی قدرت اور حکمت کے اوپر۔ صلی اللہ علی محمد و آلہ اجمعین۔